بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالی کے لیے، درود و سلام حق دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و سامعات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت ہم سب کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. کوئی بھی شخص زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر سب سے بہترین بات معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو دیکھ لے. جو کچھ آپ نے کیا یا کہا اس سے بڑھ کے کچھ بہتر نہیں ہے. میری اور آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، طاقت کیا ہے، استطاعت کیا ہے، بساط کیا ہے، یہ بات الگ ہے. لیکن دل و جان سے، یقین و ایمان سے یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ بہترین وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا، اور سب سے اچھا وہ ہے جو آپ نے کہا. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا پوسیبل ہے، کیا ممکن ہے، کیا نہیں ہے، یہ موضوع الگ ہے. کم از کم یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا وہ ہے جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطبے میں آپ سنتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد، ان کا کیا مطلب ہے کہ بہترین طریقہ اور بہترین فیشن اور بہترین انداز اور بہترین کہی ہوئی بات، کیا ہوا عمل، ادا کیا ہوا فعل پوری کائنات میں اگر کسی کا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم میں سے جس بندے کا بھی اللہ رب العالمین پہ ایمان ہے اور جس کا آخرت پہ ایمان ہے اور جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ بات صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عید، فطرانہ ان معاملات میں صرف نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت و زندگی ہماری دنیا کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہنمائی کرتی ہے. جنہوں نے دین کا اور دینداری کا تصور بڑا محدود کر دیا ہے ان کو غلطی لگی ہے. جنہوں نے یہ لوگوں کو بتایا اور سکھایا اور سمجھایا ہے کہ صرف ان 4، 6، 8، 10 چیزوں میں اللہ کے رسول الاسلام کو لیں گے، باقی معاملات میں ہم اپنی مرضی کریں گے، وہ بالآخر گمراہی کا شکار ہوئے. تو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت و زندگی اور آپ کی رہنمائی صرف عبادات میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. اور 2 خطبات سے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے اور آپ کی سیرت کے جس پہلو کو خطبات میں بیان کر رہے ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حیثیت کہ آپ ایک بہترین شوہر تھے، اور ایک شوہر ہونے کے ناطے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی کیا ہے؟ صحابہ صحابیات آپ کی ازواج نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا شوہر ہونا ہمیں کیسا دکھایا؟ اور دو نکات پہ دو خطبات میں بات کی گئی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح اور پھر ایک سے زیادہ نکاح، ان کی ڈیٹیل، تفصیل، حکمتیں، اسباب، یہ سب ذکر ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق میں ہے اور آپ کے نکاح کی تقریبات میں بطور خاص آپ کے ولیمے، ان پہ بات کی گئی۔ اور آج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کی تقریبات کے حوالے سے ایک آدھ بات کرنے کے بعد جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے وہ 3 نکات ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شوہر ہونے کے ناطے۔ نمبر 1، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو وقت دیا اور کیسے دیا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان کو رہائش دی، اور تیسرے نمبر پہ ان کو نان نفقہ خرچ دیا۔ ان 3 نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے گہرائی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی بات آج کے خطبے کے حوالے سے، نکاح کے موقع پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو روایات سیرت کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ اس موقع پہ گھر کی خواتین نے جو اس موقع پہ موجود تھیں انہوں نے آپ کو دودھ پیش کیا، تو آپ نے اس تحفے کو قبول کیا اور اس دودھ میں سے پیا، اور پینے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ تو سیدہ کی طرف سے پہلے تو ہچکچاہٹ تھی، حیا تھی قبول کرنے سے جو آپ کو روک رہی تھی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو سیدہ نے لیا اور اس کو بھی پیا۔ تو نکاح کے موقع پہ دولہے کو دودھ پلانا اور اس کا اس تحفے کو قبول کرنا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دینا، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریبات میں موجود ہے۔ لیکن اس سے آگے یا اس سے پہلے جو کچھ ہمارے ہاں لگایا گیا ہے اور جن چیزوں کا ایڈیشن کیا گیا ہے وہ صحیح اور درست نہیں۔ بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، کسی بھی موقع پہ ہو، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اس کے بعد تحفہ دیا ہے اور تحفے کے بعد اس کے عوض معاوضے کا مطالبہ کیا جائے، یہ بھی ایک خاندانی نسلی آدمی کی علامت یا نشانی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں اگر نکال کے خالص سنت کو دیکھا جائے تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نکاح ہو یا اس موقع پہ صحابہ صحابیات کے نکاح ہوں، ان میں دلہن کے لیے مہندی لگانے کا، اس کو زیب و زینت دلوانے کا اہتمام ہوتا تھا، اور پھر نکاح کے موقع پہ دف کو بجانے اور نغمات کو پڑھنے یا گانے کا جو تصور ہے یہ بھی ہمارے دین میں موجود ہے، لیکن اس کو بدلا کے جو ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے۔ دف کیا ہے؟ جو ایک سائیڈ سے بجتی ہے، جس طرح آپ کے پاس ایک تھال ہے، دوسری سائیڈ اس کی خالی ہے۔ ڈھول وہ ہے جس کی دونوں سائیڈیں بجتی ہیں، بیچ میں خالی جگہ ہے اور بند ہے۔ اور دف کیا ہے؟ جس کی ایک سائیڈ بجتی ہے، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے، سالڈ ہے، اور پھر اس کے ساتھ گھنگرو نہیں بندھے ہوئے، یا اس کے ساتھ گھنٹیاں نہیں لگائی گئی۔ یہ وہ دف تھی جس کا ذکر احادیث میں یا روایات سیرت میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ نکاح کے موقع پہ یا عید خوشی کے موقع پہ دف کو بجایا جائے۔ ہمارے ہاں جو ایک نکاح کا تصور بن گیا ہوا ہے نا، لوگوں نے نکاح کو ایک رونے دھونے کا بعض دفعہ موقع سمجھ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو شاید دینداری کے اندر اتنے سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر چیز یہ حرام ہے بس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کا دین، آپ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور سنت آپ کو اجازت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، جو جائز ہے اس کو اختیار کریں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جو موقع خوشی کا ہے
بھائی اس کو خوشی کا موقع بناؤ. ہمارے یہاں ایک اور ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، خوشی کے مواقع پہ خاندان کے پرانے سے پرانے جھگڑے نئی انگڑائی کے ساتھ بیدار ہو جاتے اور وہ خوشی خوشی رہتی نہیں، وہ ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ دف کو بجایا جائے، اور بجانے والا کوئی بڑا آدمی نہیں، یہ کام ہے چھوٹی بچیوں کا، بچوں کا، یا گھر کی خواتین کا. حاجی صاحب کا کام نہیں ہے یہ. اور پھر جو جس گانے کا ذکر آتا ہے وہ کوئی بےہودہ گانے نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ موسیقی نہیں ہے، یا پھر اس موسیقی پہ ناچنے کا، بھنگڑے ڈالنے کا تصور دین میں نہیں ہے. وہ نغمے کون سے ہوتے تھے؟ بہادری کے نغمے، جن کے اندر ذکر ہوتا تھا اپنے بہادر لوگوں کا، شہداء کی یاد میں جو لکھے گئے وہ پڑھے جاتے تھے. اس کے علاوہ بھی اچھی شاعری جس کے اندر بےہودگی نہ ہو، جس کے اندر کسی کی تذلیل نہ ہو، جس کے اندر بے حیائی نہ ہو، جس کے اندر موسیقی میوزک نہ ہو، اگر وہ اس موقع پہ گائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ لگایا ہے ہم نے بنایا ہے، اور نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک متوسط آدمی کے لیے بھی اس چیز کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اور اگر وہ معاشرے کو دیکھ کے چلتا ہے تو کئی سال بیچارہ قرضے اتارتا رہتا ہے. جبکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت میں خوشی ہے، خوشی اور اس موقع کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ آپ سیلیبریٹ کس طرح کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی ہے، خیر النکاح ایسرھا مؤونہ، لوگوں بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس کا خرچ آدمی کی پہنچ میں ہوتا ہے، آسان سہولت کے ساتھ، جس کو آپ مینج کر سکیں، منعقد کر سکیں، جس کا اہتمام کر سکیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ بہترین نکاح ہے، بڑا برکت والا نکاح ہے، جس میں ولیمہ بھی ہے، جس میں دف بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں گیت بھی ہیں. خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے مہندی کا اہتمام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی تکلف نہیں، کوئی مشکلات نہیں، کوئی جھگڑے نہیں. نکاح خوشی ہے تو اس کو خوشی بنایا گیا ہے. اس موقع پہ کوئی ایسی حرکت نہیں جو اللہ کو ناراض کر دے، کیونکہ ہر وقت انسان، اپنے مومن مسلمان اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھائے ہوئے رکھتا ہے کہ بھئی خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے. قرآن مجید میں اس نے کہا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اللہ کو جانتے ہو وہ کون ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اگر زندگی میں تمہیں کبھی خوشی ملتی ہے جس کے نتیجے میں تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں تو وہ اللہ ہے جو تمہیں خوش کرتا ہے. وَأَبْكَى. اگر غم آتا ہے اور تم رو دیتے ہو تو یہ غم میں ڈالنے اور رلانے کا اختیار بھی اس اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی اسی کے پاس ہے. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا. قرآن کی یہ آیتیں کہ خوشی جب دی اللہ نے ہے تو اس سے کٹ کے، اسے ناراض کر کے بندہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ وہ چاہے تو ایک لمحوں کے اندر سب کچھ بدل کے رکھ دے. جب اللہ کی طرف سے ہے خوشی، خوشی برکت والی اس وقت ہوگی جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ جڑ کے رہے گا. اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جو اگلا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہے. ایک وقت میں آپ کے نکاح میں نے ذکر کیا تھا کل نکاح 11 ہیں، لوڈیاں 2 ہیں، لیکن 2 ازواج وہ ہیں جو آپ کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک سیدہ خدیجہ اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ. زینب بنت خزیمہ تقریباً 3 مہینے آپ کے نکاح میں رہی، اس کے بعد فوت ہو گئی. بیوہ تھی یہ بھی ایک شہید کی. تو 9 ازواج اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں ایک وقت میں موجود ہیں. اور آپ تصور کر سکتے ہیں
کہ 9 کی 9 بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی شکوہ نہیں ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، ہمیں ہمارا خیال نہیں، ہمارا دھیان نہیں، کسی کو کوئی شکوہ نہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے کیا اصول اپنائے، آپ نے ہدایات کیا دی اور خود کیا کیا وہ سنیں۔ سب سے پہلی بات سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کی سنت یہ تھی، اذا تزوج البکر علی الثیب، اگر آپ نے نکاح کنواری کے ساتھ کیا ہے، اقام عندها سبعا، تو پہلا اصول یہ ہوتا تھا کہ 7 دن آپ اس کے پاس قیام کرتے تھے۔ دنوں کا مطلب 7 راتیں اس کے ساتھ گزرتی تھیں۔ اس کے بعد 7 دنوں کے گزرنے کے بعد پھر باری کی تقسیم ہوتی تھی، اور فرمایا اذا تزوج الثیب، اگر آپ کا نکاح شوہر دیدہ کے ساتھ ہوتا یا بیوہ کے ساتھ ہوتا، اقام عندها ثلاثہ، اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ 3 دن اس کے پاس قیام کرتے تھے۔ ثم قسم قسما، جب وہ 3 دن گزر جاتے اس کے بعد باری کی تقسیم ہوتی تھی، اور یہی حکم آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی دیا ہے اور خود بھی یہی کیا ہے۔ اس کے بعد باری کی تقسیم، باری میں کیا ہے، ہر بیوی کو 1 رات ملتی ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام اس کے پاس ٹھہرتے ہیں، پھر اگلے دن دوسری کی باری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں۔ اور آپ کی ازواج میں ایک زوجہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھی، ایجڈ تھی، انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی باری اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہبہ کر دی، اور یہ کہا کہ میری باری میں آپ میرے پاس نہ آئیں، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ عمر رسیدہ تھی، رسول اللہ علیہ السلام نے سیدہ سودا والی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ تو جب ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی باری کو مکمل کر رہے ہوتے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ کا قیام 2 راتیں ہوتا تھا، 2 دفعہ آپ ان کے پاس ٹھہرتے تھے۔ اور جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، تقریباً 10 سے 11 دن پہلے، اللہ کے رسول علیہ السلام روزانہ یہ سوال کرتے تھے کہ آج میری باری کہاں پہ ہوگی، میں آج کی رات کہاں ٹھہروں گا، آج کی رات کہاں ٹھہروں گا۔ تو ازواج نے یہ بھانپ لیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو انتظار ہے کہ سیدہ عائشہ کی باری کب آئے گی، تو سب نے آپس میں متفقہ طور پہ یہ طے کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو سیدہ عائشہ کے گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ تو سب کی رضامندی کے ساتھ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور بیویاں آپ کی ازواج وہیں پہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ اور سوموار کے دن جب آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ یہ بات کہا کرتی تھی، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو وہ دن میری باری کا دن تھا، اور آپ میرے ہنسلی اور میری تھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے جب آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ تو جب کبھی ضرورت ہوتی یا بیویوں کی طرف سے رضامندی ہوتی تو اس باری کے اندر فرق آ جاتا تھا، لیکن رضامندی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو آپ کی تقسیم تھی وہ واضح تھی کہ ایک رات ایک کے پاس قیام ہے، اگلی رات دوسری کے پاس قیام ہے، اور آپ کی یہ عادت تھی دن بھر میں۔ آپ کی ازواج نے بیان کیا، آپ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں آپ کی یہ عادت، آپ کا یہ معمول تھا، آپ عصر کی نماز پڑھاتے، اس کے بعد ہر گھر میں جایا کرتے تھے، اور ہر گھر میں جاتے کوئی ضرورت ہوتی پوری کرتے، کوئی بات چیت ہوتی، کوئی سوال ہوتا اس کا جواب دیتے، کوئی طلب ہوتی، کوئی ڈیمانڈ ہوتی اسے پورا کرتے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا، ہر گھر میں جاتے، ہر گھر میں چکر لگاتے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یا کبھی عشاء کی نماز کے بعد جس گھر کی باری ہوتی وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اگر دن میں کبھی کوئی اضافی وقت مل گیا، دن تو آپ کا مصروف ہوتا تھا کاموں میں، لیکن اگر اضافی وقت مل گیا تو جس گھر میں آپ کی باری ہے
آپ اسی گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب کبھی سفر کرنے کا موقع آتا تو آپ کی سنت یہ تھی، قرأ بین نسائہ، اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالا جاتا، جس کا نام نکل آتا، کبھی ایک کبھی دو ازواج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جایا کرتی تھیں۔ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچتے، یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس کے بعد آپ کا یہ معمول تھا، ہر گھر میں پھر جاتے، ہر گھر میں جاتے، احوال پوچھتے، سلام لیتے، پاس بیٹھتے۔ اس کے بعد جس گھر میں باری ہوتی اس گھر میں آپ تشریف لے جاتے، اور یہ سب کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ میری یہ تقسیم وہ ہے جس کا میرے پاس اختیار ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، میرا اس بارے میں کبھی مواخذہ نہ کرنا جس کا اختیار تیرے پاس ہے، میرے پاس جس کا اختیار نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اور اس سے مراد کیا ہوتا تھا؟ اس سے مراد دل کی قربت تھی۔ دل انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے۔ دلی محبت کا جھکاؤ کس بیوی کی طرف زیادہ ہے، اولاد میں سے کس بچے یا بچی کی طرف زیادہ ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے بندے بندیوں کو ایسی خوبیاں دے دیتا ہے جس کی وجہ سے دل کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول الاسلام اللہ کو کہا کرتے تھے، اے اللہ جو چیزیں تقسیم کرنے میں میرے اختیار میں تھی اس اختیار کو میں نے بالکل برابر عدل کے ساتھ بانٹا ہے، اور دل کا معاملہ تیرے پاس ہے۔ اب دلی جھکاؤ اللہ کے رسول الاسلام کا سب سے زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا، تو آپ اللہ سے کہا کرتے تھے کہ دل کا معاملہ میرے نہیں، اے اللہ تیرے اختیار میں ہے، اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ اور جب آپ گھر میں ہوتے تو تب کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، آپ گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ تو کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کسی بھی کام میں معاونت درکار ہوتی تو رسول اللہ کرتے تھے، اگر کپڑا سلائی کرنے کی ضرورت ہوتی آپ کپڑا سلائی کر دیتے، اگر جوتے کو مرمت کرنا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام جوتے کو مرمت کر دیتے، اس میں کوئی یار محسوس نہیں کرتے تھے، اگر بکری کا جانور کا دودھ دھونے کی ضرورت ہے تو رسول اللہ دودھ دھو دیتے۔ کہتے اللہ کے رسول اسلام یوں رہتے تھے گھر میں، اور ہاں سن لو یہ کام اس وقت تک کرتے تھے جب تک اذان نہیں آئی، جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا ہے اللہ کے رسول ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، فوراً نکلتے اور مسجد کی طرف چل پڑتے۔ لیکن اس سے پہلے جب تک گھر میں موجود تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ معاونت بھی کرتے تھے، مصروف اور مشغول بھی ہوتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت ہے۔ آج تو ہمارے ہاں بڑا برا سمجھا جاتا ہے اس بات، اور حیرت ہے ان ماؤں پہ جن کو یہ تو قبول ہے، یہ تو اچھا لگتا ہے ہمارا بچہ ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کروائے، بڑا شاباش ماشاءاللہ ویری گڈ ویل ڈن ملتا ہے اسے، لیکن وہی بچہ اگر بیوی کے ساتھ کام کروائے تو پھر اس کو کیا کچھ کہا جاتا ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جو تانے دیے جاتے ہیں، جو جملے کسے جاتے ہیں، اور جن القابات سے نوازا جاتا ہے، شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کی سیرت اور سنت صرف یہ نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے آپ گھر میں کیسے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت بالکل واضح اور میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس چیز میں کوئی آر نہیں ہے کہ انسان ضرورت کے وقت اگر اپنی بیوی کے ساتھ معاملت کرتا ہے، اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن بیوی بھی سمجھے کام کاج کرنے کی ذمہ داری
وہ اللہ نے میری لگائی ہے، شوہر کی نہیں لگائی. دونوں طرف سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو رسول اللہ کی سیرت و سنت ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. اور جو لوگ وقت دینے کے معاملے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے مصروف ہیں، مشغول ہیں. دین کی تبلیغ کا کام بھی آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم بھی آپ دے رہے ہیں، لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں، جہاد پہ بھی آپ جا رہے ہیں، کمانڈر بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، ریاست کے امور کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کون سا کام ہوگا اہم ترین جو آپ نہیں کر رہے؟ لیکن اس کے باوجود جو گھر والوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، وہ ان کو دے رہے ہیں. یہ جو آج اپنے کاروبار میں، مشاغل میں بہت مصروف ہو گئے ہیں حضرت، ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی، سیرت اور سبق میرے اور آپ کے لیے واضح ہے. اور زیادہ مصروفیات بننے میں بعض اوقات بیویوں کا بھی کردار ہے، جن کی ڈیمانڈ اور طلب اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب تک اپنے 24 میں سے 18-20 گھنٹے ان کاموں پہ نہ لگائے وہ پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مصروف ہے، مشغول ہے، اس کے باوجود آپ وقت دینے میں، بیویوں کا لحاظ اور خیال رکھنے میں پیچھے نہیں ہیں. اور آپ کی زندگی سب سے بڑی نمونہ اور آئیڈیل ہے. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں، جو لوگ کسی وجہ سے سفر کرتے ہیں، سفر اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، ضرورت پڑ گئی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، کاروباری سلسلے میں جا رہے ہیں، کسی بھی کام کے لیے، اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بیوی کا حق ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسے لوگوں کے سہارے ڈال کے، پھینک کے خود بھاگ جانا اور کئی سال کے لیے غائب ہو جانا، یہ کوئی ہمارے دین کی ایسی تعلیم نہیں ہے. ہاں، آپ باہمی رضامندی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وقتی طور پہ، عارضی طور پہ دور رہتے ہیں، کوئی وجہ ہے، مجبوری ہے، یہ اور بات ہے. لیکن زندگی کا گول، ہدف یہ بنا لینا کہ میں وہاں رہوں گا اور تم یہاں پہ لوگوں کے سہارے، یہ انداز ہمارے دین کا نہیں. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے وقت کے ساتھ جو ایک حق تھا ازواج کا، ان کو رہائش دینا، آپ نے وہ بھی دیا. اور اس میں رسول اللہ علیہ السلام کے اصول کیا تھے، آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا تھی. شاید باتیں کچھ ذرا بھاری ہو جائیں، مشکل لگیں، کیونکہ جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں ان کے ساتھ ان چیزوں کو کورلیٹ کرنا، ملانا بعض اوقات ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن سننا پڑے گا. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بہترین وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ بات کی بات ہے. اور آپ نے بہترین کیا کیا؟ ازواج کو، بیویوں کو رہائشیں دی. 9 بیویاں ہیں تو مدینے میں آپ کے 9 گھر موجود ہیں. 9 ازواج ہیں تو آپ کے 9 گھر ہیں. اچھا، یہ ترکیب اللہ کے رسول نے تو نہیں لگائی کہ 9 بیویاں ہیں تو ایسا نہ کیا جائے، ایک بڑا گھر بنایا جائے. اتفاق اتحاد کے ساتھ کٹھے رہا جائے. سنا ہے کٹھے رہنے سے برکت بڑی آتی ہے. یہ فارمولہ اللہ کے رسول نے تو نہیں دیا. یہ جو آج ہم برکت سمیٹنے کے چکر میں تباہی کر رہے ہیں اپنی نسل کی، شوگر، بلڈ پریشر، بیماریاں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لگوانا، یہ قبول ہے، لیکن اتفاق سے رہنا ہے، ایک گھر میں رہنا ہے. اولاد بگڑتی ہے، بچے بگڑتے ہیں، 100 بگڑیں. رسول اللہ علیہ السلام نے تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں دیا جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم یا سب کو ایک چھت کے نیچے رکھنے کی کوئی ترغیب دی گئی ہو، کوئی طریقہ آپ نے بتایا ہو یا خود کر کے دکھایا ہو. آپ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. کسی کا گھر اگر اس طرح اچھا چل رہا ہے تو بھائی چلاؤ. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اچھا چل رہا ہے تو چلاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھا چل رہا ہے. لیکن اگر اچھا نہیں چل رہا تو ایسے اتفاق و اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اتفاق اور اتحاد جس سے برکت آتی ہے وہ والا اتفاق و اتحاد ہوتا ہے جس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. زمینوں کے فاصلے اگرچہ آ جائیں،
ایک یہاں رہتا ہے دوسرا کہیں اور رہتا ہے، لیکن دل ایک ہیں، جب بھی ملتے ہیں خوشی کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہیں، جب بھی بات نکلتی ہے اچھی نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، یہ ہے وہ بات جو برکت لے کے آتی ہے۔ لیکن رہتے تو ایک چھت کے نیچے ہیں، ماشاءاللہ سب کچن بھی اکٹھا ہے، لیکن ایک دوسرے کو ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کون سی برکت ہے؟ بڑی برکت ہے بھائی جو ہم سمیٹ رہے ہیں، اور ہم اس کو ٹچ دے رہے ہیں، اسلامک ٹچ، کہ یہ ہمارا دین ہے، اس طرح زیادہ برکت آتی ہے۔ یہ کوئی برکت کا اصول نہیں ہے۔ برکت میں ایک دوسرے پہ زیادتی نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے راحت ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام کے 9 گھر ہیں، 9 ازواج، 9 گھر۔ ہاں، جو آپ کے گھر تھے ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہر جگہ پہ رک کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی پوری سنت ہے کیا؟ جو آپ نے گھر دیے اور ان گھروں کے اندر جو ساز و سامان آپ نے رکھا، اسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لمبے لمبے بڑے بڑے مطالبات ہیں، تباہی کر کے رکھتی ہمارے معاشرے کی ان چیزوں نے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے گھروں کو دیکھا، حجروں کو دیکھا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 4 حجرے وہ تھے جن کا کچھ حصہ چھتا ہوا تھا اور کچھ حصہ آگے سے خالی تھا۔ 5 حجرے وہ تھے جو پورے کے پورے چھتے ہوئے تھے، اور کہا سٹرکچر پوچھتے ہو کیسے بنا تھا؟ تو کچی اینٹیں یا کھجوروں کے چھتیر تنے رکھ کے دیواریں بنائی گئی تھی، اور چھتوں کے اوپر بھی کھجوروں کے چھتیر اور تنے رکھ کے چھتوں کو فکس کیا گیا تھا۔ یہ تھا سٹرکچر رسول اللہ کے گھروں کا، اور جو گھروں کے فرش تھے وہ کچے تھے، مٹی کے۔ جنہوں نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے گھروں کا اگر سائز دیکھنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اگر اپنے فٹوں میں لانا چاہتے ہو تو کوئی گھر 10 بائی 10 کا ہے، کوئی 12 بائی 12 کا ہے، اتنے فٹ کے جتنے ہمارے ہاں کمرے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے حجرے تھے جو آپ نے بیویوں کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں ایک دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام کے گھروں میں ایک گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں نے اپنے ہاتھ کو یوں کر کے بلند کیا، میرا ہاتھ گھر کی چھت تک چلا گیا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھروں کو دیکھا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھروں میں جو فرنیچر تھا یا کروکری تھی یا ساز و سامان تھا وہ بڑا ہی مختصر تھا۔ اس کے اندر کبھی چارپائی کا تذکرہ ملتا ہے، کبھی بستر کا ذکر ملتا ہے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم حشفہ لیف، آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ علیہ السلام اپنے اس بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، ہم آپ کے پاس گئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، سیدنا عمر بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ کے جسم پہ آپ کے بستر کے نشان لگ گئے، تو سیدنا عمر نے دیکھا تو آپ کو دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے لو اتخذنا لک وطا، اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم بستر بھی نہیں بنا سکتے، ہم آپ کو بستر بنا کے دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے مخاطب کیا اور کہا مالی ولد دنیا، میرا اور دنیا کا آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ اور پھر بتایا ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں دنیا کے اندر ایسے ہی ہوں جیسے کوئی سوار ہوتا ہے، استظل تحت شجرۃ، سواری کرنے والا، سفر کرنے والا رک جاتا ہے اور درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے ٹھہرتا ہے، ثم راہا، کچھ دیر کے لیے وہاں رکتا ہے، ثم ترکہا، پھر اس درخت کو چھوڑ کے آگے چل دیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا کے اندر آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میرا یہاں پہ قیام ہے، پھر یہاں سے میں نکلوں گا اور اگلے جہاں میں چلا جاؤں گا۔ مالی ولد دنیا، میرا دنیا کے ساتھ تو صرف اتنا تعلق ہے، یہ نرم و گرم بسترے بنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز جب آپ پڑھتے تھے تو میں رسول اللہ کے آگے سو رہی ہوتی تھی، ورجلایا فی قبلتہ، میری ٹانگیں قبلے کی جانب ہوا کرتی تھیں، اور آپ جہاں سجدہ کرتے تھے اس جگہ پہ ہوتی تھی۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو مجھے یوں اشارہ کرتے، ہاتھ لگاتے
تو فقبضت رجلی، میں اپنی ٹانگوں کو پیچھے کر لیتی تھی۔ یہ گھر کا کل سائز تھا، اور ساز و سامان کے اندر بستر ہے، چارپائی ہے، برتنوں کے اندر، کراکری کے اندر چمڑے کا مشکیزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیالہ ہے، چند ایک برتن ہیں جن کے ذریعے پوری زندگی جناب رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ یہ آپ کے گھر کا سٹرکچر ہے اور گھر کے اندر کا سامان ہے، اور زندگی بھر کسی بیوی کی طرف سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے اور یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ایسا کوئی اعتراض نہیں آیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر بیوی کو پرائیویسی دی ہے، اس کی ذاتی زندگی میں الگ گھر دیا ہے، لیکن جو ضروریات زندگی تھی بنیادی بیسک وہ دی ہیں، اور انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ اس پہ گزارا کیا ہے۔ یہاں دونوں طرف معاملات خراب ہوتے ہیں، مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ پورا کرنا شوہر کے بس میں نہیں ہوتا، پھر اینڈ پہ فیصلہ یہی ہوتا ہے کٹھے رہو، ایک کو چھات تلے لڑو مرو۔ جبکہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت یہ ہے۔ اور پھر آپ کا جو خرچ ہے، جو نان نفقہ ہے، جو آپ نے اپنی ازواج کو دیا، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے نان نفقے اور خرچ کو سمجھا جائے تو رسول اللہ کی ازدواجی زندگی کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ کے معاشی حالات بڑے ٹف اور بڑے مشکل تھے، اور دوسرا حصہ وہ ہے رسول اللہ کی وفات سے آخری کو 3-4 سال پہلے کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نوازا۔ یہ کل دو حصے بنتے ہیں، ہر حصے کی کہانی الگ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے جس میں معاشی مشکلات تھیں، اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کی دعا ہوتی تھی اللہ سے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کا رزق پورا سورا رکھنا، جتنی ضرورت ہے اتنا دینا۔ اور جب زیادہ آپ کو اللہ نے دیا بھی تو وہ آپ بانٹ کے گئے اس دنیا میں، اور جب مشکل حالات تھے، تنگی والے حالات تھے، تو اس وقت جو کچھ میسر ہوتا گھروں میں وہی پہنچتا تھا، اور جب میسر نہ ہوتا تو فاقہ بھی ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ واقعات بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ جب ان سے بعد میں پوچھا جاتا کہ آپ کا رسول اللہ کے ساتھ کیسے گزارا ہوتا تھا، تو کہتی ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا جس پہ روٹی پکے، گلہ نہیں، اناج نہیں جس سے آٹا بنے، آٹا گدے اور پھر روٹی بنے۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا پھر زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو فرمایا 2 چیزوں پہ، نمبر 1 کھجور اور نمبر 2 دودھ۔ کھجور اور دودھ، یہ 2 چیزیں فرماتی ہیں 2 چیزیں تھیں جو کبھی تحفے میں مل جاتی، کوئی ہدیہ دے جاتا، اس پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان کیا، کہتی ہیں لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں آئے، زندگی بسر کی اور اس دنیا سے چلے گئے، وما شبع، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے مسلسل 2 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو۔ اگر آج کے دن مل گئی ہے، شام کو مل گئی ہے، تو کل ناوا آ گیا ہے۔ اور کہتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گندم کی روٹی 3 دن مسلسل کھائی ہو۔ اگر 1 دن مل گئی تو اگلے دن نہیں، اگر 2 دن مل گئی تو تیسرے دن نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل آل محمد اور ہمارے گھروں میں روٹی کھانا سیر ہو کے کھایا گیا۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا رسول اللہ تشریف لاتے، پوچھتے کھانے کے لیے کیا ہے، جواب ملتا کچھ بھی نہیں، تو آپ کہتے میں نے روزہ رکھ لیا۔ آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، کھانے میں آپ کو کچھ پیش کیا گیا، پوچھنے لگے جب میں گھر سے گیا تھا تو ہنڈیا میں گوشت بن رہا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو بتایا گیا وہ گوشت آپ کے لیے نہیں ہے، وہ بریرہ سیدہ عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی
اس کو صدقہ دیا گیا ہے، تو چونکہ آپ صدقہ نہیں نہ کھاتے اس لیے ہم نے آپ کو نہیں دیا، تو فرمایا لاؤ، وہ صدقہ بریرہ کے لیے ہے اور ہمارے لیے بریرہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں اور مہمان آ گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مہمان آ گیا، رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے گھروں میں میسج بھیجا، پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ جانے والا، پیغام لینے والا، ایک گھر میں، دو گھر میں، تین گھروں میں، چار گھروں میں، رسول اللہ کے سارے گھروں سے ہو کے واپس آ گیا، پیغام یہ لایا آپ کے کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے یضیفہ، جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، یرحمہ اللہ، میری دعا ہے اللہ اس پہ رحمتیں اتارے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ساتھ لیا، گھر لے گئے، بیوی کو آواز دی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اور اللہ کا واسطہ دیا اور کہا لا تدخری شیئا، کوئی چیز اگر گھر کے اندر موجود ہے تو اسے اسٹور نہیں رکھنا، چھپا کے نہیں رکھنا، بلکہ مہمان کے لیے لے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا کوئی چیز نہیں سوائے بچوں کا کھانا، بخاری کی روایت، صرف بچوں کا کھانا۔ کہا بچوں کو سلاؤ، ایسے ہی لے آؤ مہمان کے لیے، ہم بھی رات فاقے سے گزاریں گے اور اس کو کھلائیں گے۔ اور اسے کھلایا۔ صبح جب رسول اللہ سے ملے تو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے تھے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے کہ انصار کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے مال، اپنے گھر مہاجر لوگوں کے حوالے کیے۔ انصار کے لوگ وہ ہیں جن کے دل میں کبھی کوئی میل نہیں آئی، جب ہجرت کر کے لوگ ان کی طرف آ رہے تھے یہ ان کو قبول کر رہے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں دوسرے کو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر پاس کچھ نہیں ہے، چیز تھوڑی ہے، کم ہے، پھر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، پھر بھی دوسرے کو دینا پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور آپ کے صحابی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے، شاگردوں کو نصیحت کر رہے تھے، تو کہنے لگے الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا آج تمہارا جو دل کرتا ہے وہ تم کھا پی نہیں لیتے؟ جو دل کرتا ہے تمہیں کھانے کو مل جاتا ہے، جو دل کرتا ہے تمہیں پینے کو مل جاتا ہے۔ کہنے لگے لقد رأیت نبیکم، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے، وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، تمہارے پیغمبر اور نبی کو تو عام ہلکے درجے کی کھجور بھی اتنی نصیب نہیں ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ پیٹ بھر کے کھا سکیں اور اپنے پیٹ کو بھر کے سیر ہو سکیں، اور تم وہ ہو الستم فی طعام و شراب ما شئتم، تمہارا جو دل کرتا ہے کھا بھی لیتے ہو، جو دل کرتا ہے پی بھی لیتے ہو، اس کے باوجود تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کرتے۔ تو بھائی یہ وہ عرصہ تھا جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہ معاشی حالات تنگ تھے، مشکلات تھیں، اس وقت جو میسر تھا، جتنا میسر تھا مل جاتا تھا، رسول اللہ علیہ السلام دے دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں اللہ نے بہت فضل کیا، جب مال غنیمت ملا، خیبر کے بعد بنو نذیر کے باغ ملے، فدق کی جائیداد ملی، تو اس کے بعد جو پیداوار وہاں سے آتی اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا۔ تو یہ بھی روایات سیرت میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ روٹین تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر بیوی کو
پورے 1 سال کا راشن ایک ہی دفعہ دے دیتے تھے، پورے 1 سال کا۔ اور حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ایک بیوی کو 100 وسق کھجوریں، یہ جو وسق ہے یہ عرب کا ایک پیمانہ ہے، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اپنے کلو گرام میں یا منوں میں لانا چاہیں تو تقریباً 250 یا 252 250 من کھجور بنتی ہے، جو 1 سال کی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ایک بیوی کو دیتے ہیں۔ 250 من، 10 15 20 50 من نہیں، تقریباً 250 من کھجور تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے آپ کی ایک بیوی کو خرچے کے لیے، دان نفقے کے طور پہ 1 سال کے لیے ملا کر دی۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہوتا تھا روٹی پکانے کے لیے، اس کی تفصیل بھی حدیث میں موجود ہے، تقریباً 60 من بنتے ہیں، جو تفصیل حدیث میں آئی ہے یا روایات میں آئی ہے، 60 من جو بنتے ہیں جو 1 سال کے ایک بیوی کو دیے جاتے تھے۔ عام طور پہ ہم اپنے گھروں میں اپنے لیے جو غلہ اناج لیتے ہیں، کو 15 من 20 من، کو 20 25 30 من لے لیتے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا جو اناج یا غلہ آپ کے گھروں میں جاتا تھا، جب اللہ نے آپ کو فتوحات سے نوازا، اپنے مال و دولت کی کثرت اور ریل پیل آپ کے لیے کر دی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 60 من 1 سال کے جو غلہ اور اناج رسول اللہ کے ایک گھر میں جاتا، 250 من کھجور رسول اللہ علیہ السلام کے ایک گھر میں 1 سال کے لیے جاتی۔ لیکن جن گھروں میں آپ یہ سما اور یہ غلہ، یہ کھجوریں اور اناج بیچتے تھے، ان کی تربیت اب ایسی ہو چکی تھی کہ اس غلے کو سنبھالنا، اس اناج کو اپنے پاس رکھنا اور اسی کے ساتھ بس محبت کرنا، یہ ان کی زندگیوں میں موجود نہیں تھا۔ جو آپ کی طرف سے ملتا، ایک ہاتھ آیا ہے دوسرے ہاتھ خرچ ہو جاتا، جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا جاتا، ایک ایک بیوی کو جو ملا ہے، سال ختم ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اور ختم کیسے کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں دے کے، جو کچھ ان کو مل رہا تھا اسے وہ تقسیم کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ کی اپنی عادت بھی یہی تھی، آپ کا اپنا معمول بھی یہی تھا، جو آپ کے پاس آیا، جو ملا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، احد پہاڑ کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے ابو ذر سے کہا تھا، اے ابو ذر، یہ احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ہے، اگر یہ سارے کا سارا اللہ مجھے دے دے، اور کیسے دے؟ سونے کا بنا کے، تو میں کیا کروں گا؟ 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے، فرمایا 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ الا شیئا ارشدہ لدین، میرے پاس، میرے گھر میں صرف وہ بچے گا جو کسی کا میں نے قرضہ دینا ہوگا، جو کسی کی ادائیگی کرنی ہوگی، صرف وہ بچے گا، باقی سارے کا سارا یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے بھی آ جائے، 3 دن بعد میں گزریں گے، یہ پورا پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ پہلے ہو جائے۔ جب اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ نے اپنی ازواج کو دیا، اور جب تنگی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ صبر کیا، حالات کے ساتھ گزارا کیا۔ رسول اللہ کے ساتھ وہ وفا کرنے والیاں تھیں، اور آپ ان کے ساتھ وفا کو نبھانے والے تھے۔ آئندہ خطبہ اسی سے شروع کریں گے، رسول اللہ علیہ السلام کی وفا کیا تھی، اور آپ مثالی شوہر ہونے کے ناطے کن اصولوں کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔